اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وقفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ خطبہ شعبانیہ ہے. خطبہ شعبانیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ تھا اور حضرت ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد تھی اور اللہ کے رسول ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور اس کے اندر ملنے والے اجر و ثواب کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اس خطبے کے متن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے گویا اس مہینے کے اندر سیل لگا دی ہے کہ جیسے کہ کسی آئٹم کے اوپر ڈسکاؤنٹ لگ جاتا ہے کہ بہت کم پرائس کے اندر وہ آپ کو چیز مل جاتی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے خداوند متعال نے اس کے اندر کوئی پرائس رکھی ہی نہیں ہے، کوئی قیمت رکھی ہی نہیں ہے، بس روزہ مانگا ہے اور اس کے بدلے خداوند متعال نے جو نعمات بتائی ہیں، جو اجر و ثواب بتایا ہے، وہ اللہ کے رسول نے اس خطبے کے اندر ہم تک پہنچایا. اس خطبے کے راوی خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ان سے ہوتا ہوا اہل البیت علیہم السلام ائمہ طاہرین سے ہوتا ہوا امام رضا سے ان کے جانثاروں اور ان کے محبین تک یہ خطبہ پہنچا. اب آتے ہیں اس خطبے کے متن کی جانب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں: ایھا الناس، اے انسانوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، یقیناً تمہاری جانب آ رہا ہے ایک مہینہ. وہ مہینہ خالی نہیں آ رہا بلکہ رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مہینے کی تعریف کیا ہے، اس مہینے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس مہینے کا رتبہ کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. اور پھر ایامہ افضل الایام، اس کے دن باقی دنوں کے نسبت زیادہ افضل ہیں. ولیالی ہے افضل اللیالی، اور اس کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں کی نسبت زیادہ افضل ہیں. وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کی جو لمحے ہیں، اس کے ساعات ہیں، وہ دوسرے مہینوں کے لمحوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں، زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ خداوند متعال کے رسول نے کس طرح سے اس کے اندر ہمیں اپنا رول بتایا کہ ہمارا کیا رول ہے. فرماتے ہیں ہوا شہر، یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ جس میں تمہیں دعوت دی ہے اللہ کی مہمانی کی. یعنی تم خداوند متعال کے مہمان بنو، اس بات کی تمہیں دعوت دی گئی ہے. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور تمہیں خداوند متعال نے اس مہینے کے اندر مکرم قرار دیا ہے، عزت دار قرار دیا ہے. یہاں پر میں آپ کو کچھ دیر کے لیے روکنا چاہوں گا. دیکھیے خداوند متعال نے اس مہینے میں ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اس کے مہمان بن جائیں، لیکن قابل غور بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی گھر پہ مہمانی کے لیے جاتے ہیں، مہمان بن کر جاتے ہیں، تو میزبان تو ہمارے سامنے ڈشز کے انبار لگا دیتا ہے، ہر طرح کی مختلف قسم کی مرغن غذائیں اور مٹھائیاں ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ایسا تو نہیں ہے. خداوند متعال نے ہمیں اپنا مہمان تو قرار دیا ہے، لیکن جو مہمانی کا سب سے اہم ترین رکن ہے وہ ہے کھانا، اور خداوند متعال نے تو ہمیں کھانے سے ہی روک دیا. اب ذرا دیکھیے اس چیز کو کس طرح سے ریکنسائل کیا جائے. خداوند متعال ہے میزبان. اگر ہم کسی میزبان کے پاس جائیں اور وہ بہت سنجیدہ ہو ہماری مہمانی کے لیے، تو یقیناً اسے معلوم ہوگا کہ ہم جس چیز سے پرہیز پر ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں رکھے گا. اگر ہمیں ہارٹ کا پرابلم ہے تو مرغن غذائیں ہمارے سامنے نہیں رکھے گا. اگر ہمیں شوگر کا پرابلم ہے تو مٹھائی اور حلوہ جات ہمارے سامنے نہیں رکھے گا. اسی طریقے سے خداوند متعال کو بھی اندازہ ہے کہ 11 مہینوں کے اندر ہمارے روح، ہمارا نفس گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے. خداوند متعال اس مہینے میں یہ اہتمام کر رہا ہے کہ ہماری دوا کا اہتمام کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری روح گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو چکی ہے. اس آلودگی کو ہٹانے کے لیے خداوند متعال نے روزے جیسی عبادت ہم پر فرض کی ہے، کیونکہ خداوند متعال ہمارا میزبان ہے،
اور سنجیدہ میزبان ہے، ہماری بھلائی چاہتا ہے. اس وجہ سے ہماری روح کو آلودگی سے نکالنے کے لیے اس نے ہم پر روزے کو فرض کیا. اب ذرا دیکھیے خداوند متعال نے اس مہینے کے اندر ہمیں کیا انسینٹیوز دیے ہیں. وہ جو خداوند، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے اس مہینے میں لوٹ سیل لگا دی ہے، ڈسکاؤنٹڈ آفر دی ہے کہ تمہیں فقط اور فقط روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا مل رہا ہے. ذرا دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانس لینا اس مہینے میں تسبیح کے برابر ہے. یعنی سانس لینے پر ہم مجبور ہیں، اگر ہم سانس نہ لیں تو ہم مر جائیں گے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن خداوند متعال نے اس سانس کے بدلے بھی ہمیں تسبیح کا ثواب دیا ہے. اور ذرا دیکھیے خداوند متعال نے اور کیا ہمیں انسینٹیو دیے ہیں. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہارا اس مہینے میں سونا عبادت کے برابر ہے. یعنی بالفاظ دیگر تمہارا اس مہینے میں سونا سونے جیسا ہے، اور کھرا سونا ہے، بہت پیور سونا ہے. یعنی خداوند متعال نے فرمایا کہ نومکم فیہ عبادہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ونومکم فیہ عبادہ، کہ تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت کے برابر ہے. اور وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں جو تم عمل انجام دو گے خداوند متعال اسے مقبول قرار دے گا، قبول کرے گا. یعنی کیا، دیگر مہینوں کے اندر بھی جو تم اچھے کام کرو گے خداوند متعال اس کو قبول کرے گا، لیکن اس مہینے میں خاص اہتمام ہے. اور حضرت ختمی مرتبت اس کی ضمانت دے رہے ہیں کہ دیکھو اس مہینے میں اگر تم عمل انجام دیتے ہو، اچھا عمل انجام دیتے ہو، تو خداوند متعال کے نزدیک اس قابل قبول ہے حتمی طور پر. اور پھر اس کے بعد وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں. یعنی تم جو دعا خداوند متعال سے مانگو گے خداوند متعال اسے قبول کرے گا. اب اس کے بعد ہم سے کیا مانگا گیا ہے، ہم سے کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے، ذرا دیکھیے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، تم اپنے رب سے سچی نیتوں کے ساتھ مانگو. وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور پاک و پاکیزہ قلوب کے ساتھ مانگو. کیا مانگو؟ دیکھو تمہارے اوپر اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، تو تم اپنے رب سے کیا مانگو؟ تم اپنے رب سے مانگو ان یوفقکم لصیامہ، کہ خداوند متعال تمہیں توفیق دے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی. یہی تم سے مانگا گیا ہے. اور تم خداوند متعال سے دعا بھی یہی کرو کہ مالک ہم تیرے کہنے پر، تیرے فرض کرنے پر ہم اس مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں. مالک اگر اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہوئے ہمیں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے، تو ہمیں اسے جھیلنے کی توفیق عطا فرما، اس مشکل کو ہمارے اوپر آسان فرما. اور پھر اس کے بعد وتلاوت کتابہ، اور قرآن کی تلاوت کی توفیق خداوند متعال سے مانگو. قرآن کے تلاوت کی توفیق خداوند متعال سے مانگو. فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، کیونکہ وہ شخص بہت شقی ہے، بہت بدبخت ہے کہ جو خدا کی مغفرت سے اس عظیم مہینے میں اپنے آپ کو محروم رکھے. یعنی خداوند متعال نے اس کے اندر، میں نے آپ سے جیسے کہ عرض کیا کہ خداوند متعال نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، مغفرت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. اور پھر بھی اگر کوئی شخص اس سے اپنے آپ کو محروم رکھے تو اس سے زیادہ شقی ترین کون ہوگا. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اس مہینے کی برکتوں کو، مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ماہ مبارک رمضان سے کسب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم اس خطبے کے آگے کے متن کے حوالے سے گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد